مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عزیز ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن سیرہ سیریز کا یہ 5واں لیکچر ہے اور امید ہے کہ آپ پوری دلچسپی اور دلجمعی کے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اختتام تک اس کے اختتام تک آپ کا جوش اور خروش کو برقرار رکھے. آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ معاشرتی تنظیم سے متعلق ہے کہ وہ معاشرہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ اس وقت کیسا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے اس کو ترقی دی، اس میں کس طرح سے استحکام بخشا، کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں ایک بات ہم دیکھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، نبی بھیجے. جہاں تک ہم دیکھیں کہ روایتوں میں آتا تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی آپ پوری دنیا کے لیے جو ہے، آپ کی نبوت تمام دنیا کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، زمان و مکان کی قید نہیں ہے، ہر وقت ہر دور کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے لے کر آج تک قیامت تک جو بھی فرد آئے گا، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان تک سب کے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بات 14 اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رکھا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے پہ مہر ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے جو ہے رحمت ہے، ساری دنیا کے نبی ہے اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کو ختم کیا، ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے اگر دیکھیں تو انسان، ہم اس دور سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہیومن ایولیوشن بھی پڑھتے ہیں، انسانی زندگی کی ارتقاء کیسی ہوئی، کہ انسان کس طرح سے دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ترقی کی مراحل کو بتدریج جو ہے وہاں تک پہنچا ہے انسان. تو کیسے وہ تمام مراحل سے انسان گزرتے ہوئے جب انسان ترقی کرتے کرتے ایک ایسے مرحلے تک آ گیا، ایک ایسے وقت تک آ گیا کہ جب اس کا ذہنی شعور مطلب پوری طرح سے اس کا شعور جو ہے بیدار ہو گیا. اب جو ہے یہ تھا کہ اب کے جو بیسک جو اس کے دماغ جو ذہنی شعور میں جو تبدیلیاں آنی تھی، جو اپنے آس پاس کے ماحول سے لے کر کے جو چیز اس کے اندر جو چیزیں جو صلاحیتیں آنی چاہیے تھی وہ ایسا وہ تمام چیزیں آ گئی تھیں کہ اب وہ قرآن کی قرآن جو ہم کو جدید علم جو دیتا ہے، اس علم کو سمجھنے والے، اس کو اخذ کرنے والے ہو گئے تھے اس وقت، اس دور میں وہ لوگ تھے. اور دوسری چیز ہم دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی اس دور میں جو ہے کہ دنیا بالکل جیسے کہ ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک ٹریول کرنا جو ہے ناممکن نہیں رہ گیا تھا. جو تجارتی منڈیاں تھیں وہ ایشیا میں بھی جاتی تھی اور افریقہ میں بھی جاتی تھی، یورپ میں بھی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے پوری دنیا میں پہنچانا وہ ایسا تھا کہ اب مشکل نہیں رہ گیا. حالانکہ جو پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اسی دور کے لیے آتے تھے، اسی وقت کے لیے ہوتے تھے، اسی قوم کے لیے ہوتے تھے، ان کی دعوت انہی کے لیے ہوتی تھی.
اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی بھیجتا تھا، وہ اپنے دوسرے احکام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اتنی میچورٹی آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بجایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے قائم اور دائم رکھا، اور اس کی حفاظت نہ صرف قائم اور دائم رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو اب ہم یہاں آتے ہیں کہ اب وہاں پر جیسے بات جب 1400 سال پرانی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کیسا مطلب ایک ڈارک ایج ہوگا، لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے، جنگل کا سا قانون ہوگا۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی تعلیم اور یہاں اس وقت جو کیسا سسٹم تھا ان کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقام یعنی مکہ مکرمہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہر طرح سے منظم اور مربوط ایک شہری ریاست تھی، جس میں 10 وزراء پر مشتمل ایک حکومتی تنظیم تھی، اور یہ وزراء جو ہے ریاست کے 10 بااثر اور طاقتور قبائل سے لیے جاتے تھے، چنے جاتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے ہر ایک کو جو ہے اب دیکھیں کہ بنو ہاشم جیسے جو ایک خاندان جو ہر قبیلے کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں جو ہے دی جاتی تھی۔ جیسے مثال طور پر چند ایک کا ذکر کرتے ہوئے میں گزروں گی کہ بنو ہاشم کے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بنو ہاشم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو حرم کعبہ کی نظم و ضبط کے نگراں تھے، اور ساتھ ہی چار زمزم کے بھی انچارج تھے۔ بنو تمیم کا قبیلہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ جو تھا، حضرت ابو بکر صدیق خود اس وقت جو ہے دیوانی اور فوجی معاملات یعنی جرمانہ اور ہرجانہ کا جو تعین ہوتا تھا، جو مظلوموں کو دیت ادا کیا جاتا تھا، اس کے ذمہ دار تھے۔ بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود جو ہے وہ سفارت اور مناظرہ کے سربراہ تھے اور وزیر خارجہ بھی تھے، کہ جب جو دوسرے ممالک کے ساتھ یا کسی ملک میں کسی کو اپنا سفیر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ مکہ کے لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کرتے اور اس کے لیے ان کو ڈیلنگ کے لیے انہی کو آگے کرتے۔ اسی طرح سے بنو امیہ کے جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس کے ابو سفیان جو ہے وہ سلطنت کا جو فوجی جھنڈا تھا، جو پرچم تھا، اس کے انچارج تھے۔ اسی طرح سے بنو عبدالدار جو ہے وہ بنو عبدالدار قبیلے کے طلحہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہ جو ہے پرچم لوا کے نگران تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کا ایک پارلیمنٹ سسٹم جیسے ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہوتا ہے ہمارا، اس طرح سے ان کا بھی پارلیمنٹ سسٹم تھا۔ اس پارلیمنٹ کا نام جو تھا، اس پارلیمنٹ کا جیسے ہم پڑھتے ہیں روایتوں میں تو دار الندوہ، جہاں پہ باقاعدہ مشاورت ہوتی تھی، ان کی میٹنگز ہوتی تھی، جو معاملات ڈسکس ہوتے تھے، اور وہاں جو سوجھ بوجھ کے جو لوگ ہوتے تھے، زیادہ تر جو عمر جو ہے 40 سال کے اوپر کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے، وہ ڈسکس کرتے تھے۔ تو یہ پھر ان کا ٹیکس کلیکشن کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ان کے جو مذہبی معاملات کو دیکھنے والے ایک ٹیم ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے ان کے تمام لوگ تھے جو کہ ایک رہنمائی پر وہ پورا ایک ریاست ان کی چلتی تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی دعوت دی ہوتی تو یہ کبھی ریجیکٹ نہ کرتے۔ یہ پورے ایک خود مختار قبیلہ تھا ان کا، اور یہ اپنی خود مختار ریاست تھی، یہاں پر یہ اپنی مرضی کی حکومت چلاتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے جو خود ساختہ بت تھے، خود ساختہ خدا تھے، یہ خود ساختہ خداؤں کو جو ہے یہ اپنی بزنس اور اپنے ٹریڈ کو جو ہے وہ فلرش کرنے کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے، اپنی مرضی کی حکومت چلایا کرتے تھے، اپنی مرضی سے کسی کو کوئی مراد دیتے، کسی کو کچھ دے دیتے۔ تو یہ چیز تھی کہ بات والی تھی کہ ہم والی بات تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اسلام پیش کیا تو وہاں پر ہم نہیں تھا، وہاں پر بات تھی کہ تمام سسٹم جو ہے صرف نماز روزہ ہی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پورے سسٹم جو ہے جو ان کی مرضی کے مطابق چل رہا وہ سسٹم چینج ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہ صرف رد ایک ہوتا ہے کہ انکار کیا، بلکہ پوری شدت کے ساتھ رد کیا، کیونکہ جب یہ جان گئے تھے کہ جب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم کہیں گے تو یہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یعنی کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے جو باتیں آئیں گی یہ ان کے نمائندے، ہم کو اب ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب ہماری مرضی نہیں ہوگی، ہمارا سسٹم نہیں ہوگا، ہماری وے آف لائف نہیں ہوگی، اب وے آف لائف ہوگی تو کوئی اسلامک وے آف لائف ہوگی، بات چلے گی تو اللہ کی بات چلے گی، احکام فالو کرنے پڑیں گے تو نبی کے احکام فالو کرنے پڑیں گے، ہماری مرضی نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے اس کو
رد کیا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اب یہاں پر دیکھیں گے جب یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بہترین ریاست اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دیکھیں اسلام جو ہے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام ایک سسٹم, ایک وے آف لائف کا نام ہے. تو جب وہ وے آف لائف کب ہوگا, جب ایک ریاست ہوگی, اس ریاست میں اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا, اس کو قانون کو اس کے قانون کو جو ہے اسٹیبلش کر کے دکھایا, لوگوں کے اندر جو ہے اس کے چلن کو چلایا جائے گا, تب وہ ایک صحیح معنوں میں اسلام کو جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے. نہیں تو ہم صرف نمازیں پڑھ لیں, ہم روزے رکھ لیں, تو دراصل ہم قرآن کے 10 یا 15 حصے پر شاید ہم عمل کرتے ہوں گے, لیکن پورے قرآن پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک ایک اسلامک اسٹیٹ نہ ہو. اور یہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامک اسٹیٹ عطا فرمایا. اب دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا کہ وہاں کے جو قبائل تھے ان قبائل کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں کوئی میریکل نہیں ہوا, کوئی چھو منتر نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی, ہجرت کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ فوراً میریکل ان کو مدینہ پہنچا دیتا. نہیں, وہ پوری تکلیفوں سے گزرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں رائے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں سے اور پوری پلاننگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, راستے کا ماہر کو ہائر کیا, کس طرح سے کیسی پلاننگ کی. اور غار ثور میں راستے نکلتے وقت جب راستے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ سمت اختیار کیا ہجرت کرتے وقت, تاکہ دشمن وہاں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے روٹ چینج کر کے پھر آپ نے دوسرا مدینہ کی طرف کا روٹ لیا. اس طرح سے بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آس پاس کے جو قبائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کرتے ہیں, کچھ کے ساتھ برابری والا اور کچھ کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے ان تعلقات کے بنا پر اللہ, انسانی ہمدردی کے ساتھ کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے. وہاں پر یہودی کے قبائل بھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدے کیے. اور پھر ان معاہدوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا, اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے, بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دی تھی کہ آپ کو ایک اسٹیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اب آپ پلاننگ آپ کو کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین طریقے سے پلاننگ کی. ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجری سن ہمارا شروع ہوا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مردم شماری کروائی. اس مردم شماری میں اس وقت اس کی جو پاپولیشن آئی وہ 10,000 کے قریب مدینہ کی ٹوٹل پاپولیشن تھی, جس میں مسلمان بھی تھے, کچھ مشرکین بھی تھے اور یہودی جو ان کے اتحادی یہودی بھی تھے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرواتے ہی تھے, یہ مردم شماری کرواتے ہی رہتے تھے, حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک جب مردم شماری کی گئی قریب وفات کے قریب, اس وقت مدینہ کی آبادی جو ہے ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20,000 تک پہنچ چکی تھی, جبکہ اس میں یہودی قبائل نہیں تھے. اب یہاں ہم دیکھیں کہ نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار ایک ایسی شہری ریاست کے قیام میں کامیاب و کامران ہو چکے تھے, جس کی اگر دیکھیں کہ جلدی اس کا جو سرحدیں اس کی مملکت بلکہ اتنی وسیع سلطنت اختیار کر گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے عرب میں, عراق میں, فلسطین میں, جنوبی علاقوں میں بھی تک وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جو ہے وسیع ہو چکی تھی. اب یہاں دیکھیں کہ چونکہ پہلے عربوں میں جو ہے کوئی ایک بڑی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی, یہ خود مختار قبائل ہوا کرتے تھے, تو اس طرح سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظم کیا تو ایک کیا ہو گیا کہ ایک پوری اچھی اسلامک ریاست بن گئی اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ قرار پایا. اور آس پاس کے جتنے جو قبائل تھے جب وہ اسلام میں داخل ہونے لگتے, جب وہ مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیتے. اور پھر کیا پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا ہوتی کہ کسی بھی قبیلے کے جو لوگ اسلام قبول کرتے تو اس قبیلے کے کسی فرد کو جو ہے اس کا صوبائی حکمران مقرر کر دیتے, یا پھر اگر وہ سردار بھی اسلام قبول کر لیتا تو اسی سردار کو جو ہے اس قبیلے کا یا اس صوبے کا جو ہے ذمہ دار بنا دیتے.
تو اس طرح سے کیا تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ فیلنگ تھی کہ ہم پر کوئی اور غیر حکومت نہیں کر رہا ہے بلکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور یہ جو حکمران ہوتے تھے جو ان کے مقرر کیے جاتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں جو ہے ان پر جو ہے ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اب جب جیسے مملکت جب پھیل گئی، جب اسٹیٹ دن بدن جب اسلامی مملکت پھیلتی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے تنخواہ دار جو ہے گورنر اور دوسرے عمال کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا شروع کر دیا۔ جیسے دیکھیں کہ زکوٰۃ کے کلیکشن جب اسلام پھیلا تو اسلام پھیلنے کے بعد ہم دیکھیں کہ جب سے لوگ بڑھتے گئے تو زکوٰۃ کا کلیکشن بڑھتا گیا۔ اس طرح سے دوسری چیزیں بھی جب آتی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیڈ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو جو ہے رکھا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ چونکہ یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم تھا، جو کہیں گے یہ پورا مشاورت پر مبنی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا نہیں تھا، ڈکٹیٹرشپ والی بات نہیں تھی کہ میں نے کہا ہے تو میری بات ماننی ہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک شورائی کمیٹی ہوتی تھی، بیٹھ کے مشورہ لیا کرتے تھے، اور زیادہ تر جو دیکھیں کہ شورا کی جو بات ہوتی تھی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ کہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو روکتے تھے، اور وہاں اس میں عام نمازی بھی ہوتے تھے، اور پھر کچھ جو مشورات وغیرہ ہوتا تھا لوگوں کی رائے مشورے سے باتیں طے پاتی تھی۔ بعض دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک جنگ میں یہ دشمن کے قیدیوں کو غلام بنا کر ان کو مال غنیمت کے طور پر جو ہے تقسیم، یہ اس زمانے کا دستور تھا، جو قیدی جب جنگی قیدی جو آتے تھے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بالکل غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے چونکہ ایک سسٹم بہت پہلے سے رائج ہے اور بہت بری طرح سے جو ہے جڑوں میں اندر تک بالکل جڑیں تک پکڑ چکا ہے، تو اس کو ایک دم سے اکھاڑ پھینکنا مشکل تھا۔ تو اس کے لیے اسلام نے کیا کیا تھا کہ جب کبھی کوئی جنگی قیدی آئے جو مال غنیمت میں آئے تو وہ قیدیوں میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ان کی حقوق کی جو ہے پاسداری ہو سکے۔ تو ایک جنگ میں جب بہت سارے قیدی اس طرح سے مال غنیمت کے طور پر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو قیدیوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں سے پوچھا کہ ان غلاموں کی تقسیم کو اگر منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ اپنے فعل پر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فوجی جس کو مطلب ان کے قبضے میں جو غلام دیے گئے تھے ہر ایک سے مشاورت کیا، اور سب کا جو فیصلہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے رہا کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رہا کر دیا۔ دیکھیے کہ ایک وقت یہ اسلام ہے کہ کس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک حکمران اپنا فیصلہ کر لیتا، لیکن یہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے کہ کس طرح سے فرد کو لے کے جائے۔ آج ہمارے ہم سنتے ہیں کہ ڈیموکریسی، یہ ایسی ڈیموکریسی کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھیں کہ یہ اصل ڈیموکریسی جن کی بات جب کرتے کہ ہم جب اسلام کو پڑھتے تو لگتا ہے کہ ہاں وہاں پر باقاعدہ سلیکشن لیا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ بعض اس میں کچھ قیدیوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے غلام کو جو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، اور ان قیدیوں کے عوض جتنا مال ہوتا ہے بیت المال سے ان کو اتنے رقم جو ہے ان کو دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کا یہ سسٹم تھا جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزور قوت جو ہے اسلام کو بزور قوت حاصل نہیں کیا، بلکہ دلوں کو تسخیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین پر جو ہے اللہ کی زمین پر جو حکومت ہوئی ہے وہ دلوں کو تسخیر کر کے اور اللہ کے حکم کے اور اللہ کے منشا کے عین مطابق۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ رب رحمان اور رحیم کا حکم ہے، تو اس کے حکم کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی ہے نا، کہ اللہ کے رسول کوئی بات جب کہتے تو یہ نہیں کہ میرا حکم ہے، بلکہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب نے یہ کام دیا ہے، یہ طریقہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اس پہ۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں یعنی دین، سیاست، اخلاق، معاشرتی اور سماجی اقدار اور دیگر امور میں قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل تھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورتی ٹیم جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشورے کی جو ٹیم تھی وہ شورا پوری طرح سے شورا کے ساتھ مشورہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ کی شہری ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں کہ جب اس کی سرحدیں بڑھتی گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ جو ہے ان کے سیکریٹریز اور ہر شعبے کے ایک ذمہ دار مقرر کر دیے، ٹیکس کلیکٹ کرنے والے یا جیسے ان کے سیکریٹریز مقرر کر دیے۔ اب بات
اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ اب لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی بھی ذمہ داری تھی، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں تھا کہ علاقوں کو تسخیر کرنا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کی بھی ذمہ داری تھی. تو مدینہ کی جو پہلی ہم دیکھیں کہ یونیورسٹی تھی وہ مسجد نبوی، جس میں اقامتی یونیورسٹی صفہ بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اہل صفہ، کہ اللہ یہ اہل صفہ کو ان کی ٹریننگ اور تربیت بھی دی جاتی تھی، اور اہل صفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسٹینڈنگ آرمی بھی تھے. جب بھی کبھی کسی جو ہے مشن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دستے کو بھیجنا ہوتا تھا تو اہل صفہ کو بھیج دیا جاتا تھا. اب یہاں دیکھیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبی پہلی ایک ہی مسجد نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اور بھی کئی مساجد کی تعمیر کروائی تھی. اور ساتھ ہی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انکریج بھی کرتے تھے کہ اپنے علم کو حاصل کرنے، ہے نا، علم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ علم کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کہ علم کو سیکھا بھی جائے. یہ نہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایوں سے علم حاصل کرو، کہ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے آر نہ محسوس کرے کہ میں فلاں سے کیوں سیکھوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ علم کو حاصل کرو، ہے نا، بہترین. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اب جب بات اس طرح سے جب علم حاصل کرنے کا جو سسٹم ہوا تو پھر مساجد میں مکتب اور اسکول بھی، مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم ہی چلا دیا کہ ہر اسکول اور مسجدیں تھیں وہاں پہ مدرسوں کا ایک سسٹم، جیسے وہاں پہ دینی تعلیم اور تربیت، فوجی ٹریننگ، مشق، ہر چیز مطلب مسجدوں میں ہی ہوتی تھی. اور یہ سارا کچھ جو ہم دیکھیں کہ جب اس طرح سے یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمارا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے بتایا کہ جب اسلامک اسٹیٹ جب وسیع ہونے لگا تو اس میں جب صدقات کی جو تقسیم تھی، جیسے زکوٰۃ کا کلیکشن ہے، تو اس کو پہلے جب زکوٰۃ یا صدقات یا کلیکٹ ہو کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی اس کو اسی وقت ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن پھر جب کلیکشن بہت زیادہ ہونے لگا تو اس کے لیے ایک اسٹور روم بنایا گیا، پھر اس کے ایک ذمہ دار جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد اسی چیز کو پھر بعد میں بیت المال آگے چل کے اس کو بیت المال کا بنا دیا گیا، اور بیت المال میں بھی اس کے پورے انچارج بنا دیے گئے، اور اس کی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ پورا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے ہیں، وہ پورے 10 مصارف اس کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب مال زکوٰۃ کلیکٹ ہوتا تھا تو صرف مال ہی کلیکٹ نہیں ہوتا تھا، جیسے نقد رقم ہی نہیں آتی تھی، بلکہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، کھجور اور دوسرے جو زرعی اجناس ہوتے تھے وہ بھی وصول ہوتے تھے. تو ان سب کی ان کی کیسے اس کو پرزرو، کیسے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو کس طرح سے سنبھال کے رکھا جائے اور اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے لوگوں میں، اس سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا تھا. یہاں نہیں تھا، ہم دیکھیں کہ یہ نہیں تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم اب تک جو ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنی سسٹمیٹک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبے بنائے اور شعبے کو جو ہے استحکام بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اس کے اندر اس حساب سے چینجز بھی کرتے جا رہے تھے. اب یہاں دیکھیں کہ ایک بات آتی ہے کہ جیسے ایک زکوٰۃ کے کلیکشن کے بارے میں آتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے بہت بڑا ذریعہ تھا، یہ اسلام جو مال کا کنیکشن کا جو بہت بڑا ذریعہ جو زکوٰۃ ہی تھا، تو اس کا کتنا اچھا اور بہت ہی بہترین ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اور زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی تھی اس زکوٰۃ سے جو ہے وہ مال کے ان کو بھی دیا جاتا تھا. جیسے ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھی جاتی تھی، اس شعبے کے ملازم الگ تھے، جبکہ مال غنیمت کا حساب رکھنے والے ملازم الگ تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ فنڈ میں سے یتیموں، عمر رسیدہ لوگوں اور غریب خاندانوں کی مدد و اعانت کرتے تھے. جب کوئی یتیم بالغ ہو جاتا اور اس پر جہاد واجب ہو جاتا تو اسے زکوٰۃ فنڈ کے بجائے مال غنیمت سے امداد ملنا شروع ہو جاتی، اور اگر وہ فوجی فرائض سے جو ادائیگی نہ کرنا چاہتا تو پھر اللہ کے اس کو جو ہے زکوٰۃ سے فنڈ نہ دی جاتی، بلکہ اس سے کہا جاتا کہ وہ اپنا رزق کا انتظام خود کرے. تو یہ کہ ایک جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کی اپنے رعایا کی رسپانسبلٹی لیتی تھی. پھر مدینہ کی آبادی میں جب اضافہ ہوا تو نئی منڈیوں کا قیام آیا. جب لوگوں کی ضرورتیں بڑھیں گی تو منڈی یعنی بازاروں کی ضرورت بھی پڑے گی، تو اس کے نگہبانی کا مستقل انتظام کی ضرورت پڑی. چنانچہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہما کو مارکیٹ کی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی. اب یہاں دیکھیں کہ بعض روایت میں اختلاف ہے حضرت شفا بنت عبداللہ کو مارکیٹ کا ذمہ دار کیسے بنایا گیا. تو مارکیٹ میں جو ہے ایسا نہیں کہ صرف عورتیں مرد ہی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم غزوہ
یہودیوں کی بستی کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو نذیر کا جو اخراج ہوا، بنو قینقاع کا جو اخراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نکالا تھا، تو یہی ہوا تھا کہ ایک عورت ان کے علاقوں میں سامان سبزیاں بیچنے جاتی تھی، اور اس نے ان کے سردار نے اس عورت کی بے حرمتی کی تھی. تو عورتیں تو چھوٹی موٹی ٹریڈنگ اس طرح سے تو کرتی تھیں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ خواتین کی جو ہے ڈیوٹی کلیکٹ درآمدی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو. اور ساتھ ہی دیکھیں کہ جو مارکیٹ میں جو خرید و فروخت ہوتا تھا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹیکس اور کچھ ڈیوٹی، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس دیا جاتا ہے، اور ہم جو ہے GST دیتے ہیں. تو یہ کس طرح سے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقامی تاجروں، جو لوکل جو تاجر ہوتے تھے، ان کے لیے 2.5% تھا ڈیوٹی پہ ادا کرنا، اور جو مستقل جن کی رہائش پذیر ہوتی تھی غیر ملکیوں، ان کے لیے جو ہے 5% تھا. اور جو غیر ملکی ہوتی تھی، خارج غیر ملکی، جیسے کوئی باہر سے آ رہا ہے اور اس کی اچھی مستقل رہائش ہے، تو اس کے لیے 10% ہوتا تھا. اور جو کوئی باہر سے آتا ہے غیر ملکی، اس کے لیے 10% کا ٹیکس کلیکشن تھا. تو یہ سارا کچھ کلیکشن آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ جزیہ والی بات آتی ہے کہ جزیہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اسلام میں، تو جزیہ ہے، ہم دیکھیں کہ وہ جزیہ کتنا ہے، 2.5% سے لے کر 10%، اس سے زیادہ نہیں ہے. جیسے آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ 40%، 30% ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ایٹ دا سورس، TDS ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جتنی چیزیں خرید کر کھاتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، دوا خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، کھا رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ٹیکس بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، لیکن عوام کو لوٹا نہیں جاتا تھا. اب یہاں دیکھیں آگے کی بات ہو رہی ہے کہ جب اسلامی مملکت حکومت، جب شروع میں کوئی ایک مستقل جو ہے سیکریٹریٹ نہیں تھا، اس لیے بعد میں جب خطوط اور فرمانوں لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بنوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے زبانوں کے جو ماہر تھے، مترجمین تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا، ان کو سیکریٹری کے عہدے پر فرمایا، اور اس طرح سے ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھواتے تھے. اکاؤنٹنگ کا جو کام ہوتے تھے وہ ان سے لیے جاتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ لوگ رکھے گئے. پھر فوج کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نظم ہے، ان کی ٹریننگ ہے، اس کے لیے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ شعبے جو ہے، ان کے الگ الگ شعبے میں الگ الگ ان کے ماہرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا. پھر دیکھیں کہ آگے جب ہم دیکھیں کہ ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ تھا نا، جیسے فوجی تربیت کے لیے فوجی چاہیے، گھوڑے چاہیے، تو ان کی خرید و فروخت کے لیے اس طرح کی ایک پوری، پھر تیر اندازوں کی ضرورت ہے تو ان کی مشق کے لیے، پھر ہر چیز، ہر طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں تھا کہ اسٹیٹ تو بن گیا اب سب کچھ خود بخود ہو جائے گا، بلکہ ہر چیز کا انتظام کر رہے تھے. حتیٰ کہ ہمارا جو میڈیا کا شعبہ ہے نا، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو میڈیا جو ہوتا ہے کہ ہر رول پلے کرتا ہے، تو وہ اس کا شعبہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ میڈیا کا شعبہ بھی تھا اور جاسوسی کا بھی تھا، کہ کس طرح سے تمام جگہ کی خبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر وقت اور ٹائم پر پہنچانا. اور جو جاسوسی کی جو ٹیم تھی، جو وہ بھی جو ہے بہت ہی زیادہ متحرک رہتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتا تھا کہ فلاں لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو آپ فلاں جگہ جاؤ یا فلاں جگہ جاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ بیدار مغز تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے معاملہ فہم تھے، اور ہر طرح چیزوں کو بہت ہی احسن طریقے سے کرنے والے تھے. اب یہاں ایک چیز یہ بھی بتاتے چلو کہ جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو ان کو سب سے زیادہ جو کلیکشن ہوتا ہے وہ ٹیکس سے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالم اور جابر حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے دولت بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز کی زکوٰۃ مجھ پر اور میرے خاندان پر حرام ہے. یعنی کہ کسی بھی سربراہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ کو اس طرح سے فرما دیا کہ زکوٰۃ کو لوگ بالکل اس سے اجتناب کریں، ان کے مال دوسروں کا مال سمجھ کے ہڑپ نہ کر جائیں، بلکہ اس سے اجتناب کریں. اب زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھیے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی. اسی طرح سے ایک بار ایک تحصیلدار یعنی ٹیکس کلیکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صوبے سے ٹیکس کلیکٹ کر کے آیا. اس نے بہت سارے مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ سارے مال تو بیت المال کے لیے ہے جو مجھے ٹیکس کلیکٹ ہوئے، اور یہ کچھ لوگوں نے مجھے ہدیتاً دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ان کے گھر پہ بٹھا دو، پھر دیکھو کہ لوگ کتنے لوگ ہدیہ دیتے ہیں. یعنی کہ اپنے عہدے کا فائدہ نہ اٹھایا جائے.
اور اس طرح سے لوگ جو تحفے دیتے ہیں وہ تحفے نہیں، دراصل وہ کیا ہوتے ہیں، رشوت ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے اس سے بھی جو ہے ہاتھ کھینچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں کہ اللہ کے، اور ایک بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داریاں دیتے تھے لوگوں کو، وہ ذمہ داریاں جو ہے لوگوں کی جو اندر جو ٹیلنٹ ہوتی تھی، جو ان کی صلاحیتیں ہوتی تھی، اس صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کے دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بس الٹپ کسی کو کچھ بھی ذمہ داری دے دی کہ جو جس لائق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دی، بلکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزیں لوگوں کی ذمہ داریوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے ہارڈ ورک کو مد نظر رکھ کر کے دیا کرتے تھے. اور ساتھ ہم دیکھیں کہ اس تمام چیز میں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی گئی تھی، اس ذمہ داری، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ترک کر دی. حتیٰ کہ حکومت، مملکت اور سلطنت کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص نظریے کی ہی اشاعت کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اصل حاکم اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ماتحت کی حیثیت سے انسان کو اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کرنی چاہیے. اور یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی انسانی محسوسات کے بہت آگے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ کے منتخب انسان یعنی نبیوں کی پیروی کرنی چاہیے. کہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بالکل قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بار بار آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت اور فرما برداری کہ ہم کو اللہ کی مرضی اور منشا، اللہ ہی کی حکم کو ماننا ہے، لیکن اللہ ہم کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے رسول کے ذریعے سے دیتا ہے، تو ہم کو رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہے کہ کس طرح سے ایک اسلامی ڈھانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، ایک اسلامک اسٹیٹ تیار کیا تھا، اور کیسے بہت احسن طریقے سے چلاتے تھے. اب آگے بات آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کا تحفظ، کہ ہم تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پہنچتی ہیں وہ ہمارا ماننا ہے کہ وہ آتھینٹک ہے، اور ہم تک جو پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے اس کو جو ہے پریزرو کیا ہے، اس کی کیسی حفاظت فرمائی ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال، کسی بھی نبی کے اپنے اقوال اور افعال اس کے پیروکاروں کے اعمال پر اس کی خاموش رضامندی اس کی تعلیمات کی تشکیل کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال احادیث کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. بعض اقوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رب کالا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو یہ اسے لکھ لیجیے نا. یہ چیزیں جیسے قرآن کے ذریعے سے، بعض احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حدیث قدسی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر تم میری سنت اور اللہ کی کتاب اللہ اور میری سنت کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگی نا. تو سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، تو یہ چیز ہم جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نا، قرآن کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلناه الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور یہ دیکھیں کہ قرآن ایک بار میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں لے کے نہیں دے دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پہ اور تختیاں دے دی تھی، شریعت دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں دیا تھا، بتدریج دیا تھا. پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل السلام کو اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا وحی ہوتی ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اندھیروں سے نکالنے والی جو چیز ہے، وہ جو نکال کر روشنی کی طرف لانے والی چیز ہے، وہ علم ہے. اور علم کون سا؟ اس رب، وہ علم جو رب نے سکھایا ہے نا. علم کے تمام چشمے جو ہے، تمام علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن وہ تمام علم بیکار ہے اگر ہم اس علم دینے والوں کو نہ پہچانیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی وحی کی ابتدا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری وحی ہم دیکھیں کہ تقریباً 22 سال 8 مہینے کچھ دن جو ہے، اتنے عرصے میں پورا قرآن جو ہے نازل ہوا. اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے لکھوا لیتے تھے، جو ہے جانوروں کے چمڑے پر یا پتوں پر یا خالوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھلیوں پر اس طرح سے لکھوا لے کے اس کو رکھتے تھے. اور پھر اور نہ صرف رکھتے تھے بلکہ اس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت ہی زیادہ انکریج کیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے پر. ہم دیکھتے ہیں اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
قرآن کے سیکھنے اور سکھانے پر، قرآن کو غور و فکر کرنے پر، اس کی حفظ کرنے پر. دیکھیں جو قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے، جو خوش اخلاقی سے قرآن پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتے جا اور درجات بلند اور درجے کی بلندی کو چڑھتا جا، اور تیرا ٹھکانہ تیری تلاوت کی آخری آیت ہوگی. ہے نا کہ یہ اس طرح سے انکریج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے. تو اور مطلب جس چیز کے لیے انکریج کیا کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، قرآن کو تحریر میں اس کو لکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا دورہ بھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں تاکہ وہ لوگ بھول نہ جائیں. اور یہ بھی تھا کہ جیسے کہ لوگوں کو انکریج کرنا کہ لوگ یاد کریں، نمازوں میں پڑھیں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے تہجد میں پڑھ رہے ہیں، اس میں بڑی بڑی رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ لمبی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی فالو کریں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے رہ کے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور جب کہا جاتا ہے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہے نا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبی نمازیں. اور یہ پریشانی کا بھی عالم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے ہیں، وہی لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ جب یہ انتظامی امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت دین کے اس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے تھے، جب ایک اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر کے اس کو مستحکم کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے تھے، یہ بہت مشکل اور مشقت اور تھکا دینے والا کام ہے. اور اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ مزاحمت تھی. دیکھیں ایک پوری دنیا جو تھی وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ایک ایسا اسٹیٹ وجود میں آئے جہاں پر اللہ کی مرضی کی سے حکومت ہو، ہماری مرضی نہ ہو. تو بہت زیادہ ایڑی چوٹی کی جو زور لگایا جا رہا تھا اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان لگا رہے تھے اس کے استحکام کے لیے، اس کو پوری طرح سے زمین پہ نافذ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے بہت مزاحمت درکار تھی، اور بہت زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان جب رہا ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے تسلی دیتا تھا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور نماز سے مدد لیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. وہ آپ کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے آپ کے لیے غذا ہوگی. تو یہ ذکر جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر، اور اپنے صحابہ کرام کو جو ہے اس کے اوپر اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جو ہے اس چیز پہ لگا کر کے کہ وہ بھی اسی طرح سے جڑے رہیں، ایک پورا ایک معاشرہ اس طرح کے وجود میں آ جائے جو راتوں کے زاہد اور دن کے مجاہد ہوں. عزیز بہنوں، یہ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس طرح سے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آخری آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، اور نہ صرف لکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پورے قرآن کی جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی. بعض ہم دیکھیں کہ بعض صورتیں جو نازل ہوتی تھی مکمل ہوتی تھی، بعض جو ہے کچھ متفرق آیتیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں پر کس جگہ پہ اس کو مرتب کرنا، یہ تمام ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پورے قرآن کو جو اب تک جو لکھا ہوا تھا اس کو بلوایا، اس کو منگوایا، ایک جگہ جمع کیا، اور پھر اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کا ذمہ دار جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا. اور اس کمیٹی میں کئی سارے جو ہے حفاظ تھے، اور انہوں نے اس پر پورا بیٹھ کر کے اس کا پورا دورہ کیا، پورا اس کی جو بھی مطلب کسی طرح کی جو کمیاں تھیں اس کو پوری، جیسے کوئی چیز کچھ پتے اگر خراب ہو گئے تھے اس طرح، تو اس کو پھر سے ایک نئی طریقے سے وہ پورے قرآن کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر گئے تھے اسی پورے قرآن کو پوری ایک بک مطلب پوری ایک مصحف کی شکل میں اس کو ترتیب دی گئی. اور اس کا 2 کاپی انہوں نے بنوایا، اور اس کا ایک کاپی جو ہے اپنے پاس رکھا تھا، اور ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ جو ہے حضرت حفصہ کے پاس تھا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آنے تک اسلامی مملکت بہت دور تک ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم دیکھیں کہ اسپین آلموسٹ ہم دیکھیں کہ پورا افریقہ
اور افریقہ پہ اسلام پہنچ چکا تھا، یورپ تک پہنچ چکے تھے مسلمان، ٹرکی تک پہنچ چکے تھے، ہمارے ہندوستان تک آ چکے تھے، پورا سندھ کا ایریا کافی کچھ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے مملکت عثمان رضی اللہ عنہ کے جب دور خلافت آیا تو مملکت بہت وسیع ہو چکی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس سے جو حضرت ابو بکر صدیق نے جو تیار کیا تھا مصحف، اس کو منگوایا. اور چونکہ بہت زیادہ عرب کا جو علاقہ تھا تو ہر علاقے کی جو زبان تھوڑی مختلف ہوتی ہے، حالانکہ ہوتی عربی تھی لیکن زبان الگ ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حجاج کی عربی جو ہوتی ہے اس زبان میں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے پوری ایک مصحف کو جو ہے تیار کروایا، اور اس تیار کروا کے اس مصحف کو ہر صوبے میں ہر جگہ بھیجا کہ اسی نہج پر جو ہے یعنی کہ حجاج کی زبان میں جو ہے عربی کو پڑھا جائے. تو اس طرح سے حضرت عثمان نے تیار کروا کے تمام عمال کو بھیجا، اور حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جو ہے، ایک نسخہ اب بھی ترکی کے ایک میوزیم میں اور دوسرا تاشکند کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب تحقیق سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی، میوخ یونیورسٹی، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو تباہ بھی ہو گیا، اس یونیورسٹی نے پورے دنیا میں قرآن کے جتنے مکمل یا نامکمل نسخے تھے 42,000 نسخے جمع کیے اور اس پر 50 سال تک تحقیق کی. تو اس سے ثابت ہوا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی قرآن کا کوئی نسخہ ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں گیا ہے. تو یہ اس طرح سے دیکھیں کہ اس طرح سے محنت کی گئی ہے اس پر، کتاب پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پریزرو کیا کہ لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں. اور تمام کتابیں دیکھیں، اس کے پہلے جو انبیاء کی کتابیں تھیں وہ کس طرح سے مسخ کر دی گئی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی، اور صحابہ کرام نے بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے اللہ کے اس کو جو ہے سنبھال کر رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہے نا، حدیث اور سننا کیا حدیث قدسی کیا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ حدیث جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اسی طرح سے حدیث اور سنت ہے نا، یہ تمام چیزیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث کہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ حدیث جو بات کہی جاتی تو حدیث کو کس طرح سے پریزرو کیا گیا کہ ہم دیکھیں صحابہ کرام نے جو حدیث اللہ کے رسول حدیث کا طریقہ کیا ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تحریر میں لایا جاتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے یا معاہدے لکھتے تھے، یا مدینہ کے دور جو عمال ہوتے تھے ان کو ہدایت اور اسناد دیتے تھے. تو وہ دوسری دستاویزی شکل تھی. اور دوسری یہ تھی کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس کو یہ کہتے تھے کہ آتھینٹیکیٹ کرواتے تھے کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہم تک آئی ہے اس کے جانچ کا طریقہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی اس کو بالکل سسٹمیٹک طریقے سے وہ رائج ہو چکا تھا کہ جب کوئی جو راوی ہوتا تھا اس راوی کی حدیث کو جو لوگ حدیث کو روایت کرتے ہیں ان کو روایت کرنے والے کی پوری زندگی جو ہے اس پہ اسٹڈی ہوتی تھی کہ جس میں راوی کی حدیث کی شہرت اس کی دیانت کے حوالے سے مستند اور معتبر یا ضعیف ہونے پر پوری توجہ دی جاتی تھی. اس کے اسٹوڈنٹس وہ کس کا شاگرد ہے اور وہ تمام چیزیں مطلب اس کی پوری طرح سے اس کی اسٹڈی ہوتی تھی. تو جب کوئی اگر حدیث بیان کرتا تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ وہ یہ کہتا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنی جو صحابہ کرام میں سے تھے. پھر جو دوسری یا تیسری نسل ہوتی تو وہ کہتا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، میرے فلاں استاد نے فلاں سے سنا، اور اس طرح سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو یہ ساری حدیثوں کو اس طرح سے مرتب کر کے رکھا گیا. تو اور اس کے بعد ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے، معاملہ فہمی کیسی تھی، وہ تمام چیزیں ہم کو دیکھتے ہیں سیرت میں ملتی ہے. کہ ہم دیکھیں تابعی میں سے جو ہے ابن اسحاق کی سیرت جو ہے ان کی جو ہے بہت مشہور سیرت ہے کہ ابن اسحاق کی. اور ویسے ہم سیرت کی بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن جو انہوں نے بہت ہی اسٹڈی کر کے انہوں نے سیرت کی کتاب کو مرتب کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو ہے بالکل تحفظ فرمایا. ہم دیکھیں کہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزہ دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن دیا. تمام انبیاء کا معجزہ ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کس طرح سے دلوں پر اثر ہوتا ہے، کس طرح سے انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رواج جو رسم دیا ہے نا، جو یہ نہیں تھا کہ اسلام ایک رسم ہے، یہ ریچول ہے.
بلکہ اسلام جو ہے اسلام ہی دین کی اصلیت کو اہمیت دیتا ہے کہ دین کیا ہے، طریقہ زندگی، اس میں اپنی من مرضی نہیں ہے، معاشرے کی چلن نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام دراصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس طرح سے تمہاری زندگی ہو. جب تم اپنے گھر میں ہو تو تمہیں اس طرح سے رہنا ہے. تم شوہر، بحیثیت شوہر تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت بیوی تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، میں ایک باپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، ایک جو حکمران ہے اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں. تو ہر ایک کی ذمہ داریاں، ہر ایک کے حقوق اور فرائض کا جو تعین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور ہم دیکھیں کہ بہت ساری جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو جو ملتی ہے، اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، مطلب مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی خوبصورتی کو ہر ایک، چاہے وہ اسلام میں نہیں بھی آتا، لیکن اس کی خوبصورتی کو ہر ایک سراہتا ہے. اور ہر ایک اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر جو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر واقعی عمل سب لوگ کریں تو دنیا واقعی جو ہے جنت نشاں بن جائے. اور یہ اس تعلق سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی ہم کو بتایا، اس میں احکامات یعنی امر و نواہی، جیسے امر یا نواہی ہے نا، تو امر بہت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، کہ معروف کا حکم دیا تو معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے. اسلام کی جو بیسک جو تعلیم جو ہے جو دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، امر کے معروف کا حکم دینا ہے، اب منکر سے روکنا ہے. اب یہاں پہ جو حکم احکامات ہیں، جو قرآن، جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کس چیزوں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں قرآن حرام حلال احکامات، مثال اور متشابہات. تو جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ احکامات نہیں ہیں، ہر چیز میں ایک آرڈر نہیں دیا گیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا ہے، تم کو اس طرح سے، بلکہ احکامات جو ہے وہ لمیٹڈ ہی ہیں، تھوڑے ہی ہیں. ہر چیز میں ہر چیز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ بعض چیزیں بتا کر کے اور پھر اس کو انسان کے جو ہے ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ اس کو اب اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا ہے. ہر چیز میں نہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ 4 چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ تم پر مردار حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے نا، جس پر اللہ کے سوا کوئی اور نام لیا گیا ہو، اور خون حرام ہے. یہ اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں. اب ایک ایک چیز نہیں بتائی گئی کہ حرام کیا ہے، تو انسان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح سے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کیسا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی معاشرہ کس طرح سے ہوگا. کہ اب اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعلیمات تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ اسی زمانے کے لیے تھی اور آج کے لیے پریکٹیسیبل نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں آج کا انسان جو ہے جتنے اچھے سے قرآن کو سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو شاید اتنا اس زمانے کا انسان نہیں سیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا. آج جو ہم سائنٹیفک آیتیں جو قرآن بتاتی ہے، آج جو چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ، جو ماں کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ جو بلند کرتا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے کہ وہ کیسے تکلیف پہ تکلیف لے کر بچے کو پیدا کرتی ہے. تو وہ تکلیف تو بظاہر پہلے دکھاتی تھی، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر سے بچہ کن کن مرحلے سے گزرتا ہے، وہ تب لوگ اتنے اچھے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جتنے اچھے سے آج سمجھ سکتے ہیں. آج کا انسان آج کے لیے دور میں جو ہے قرآن جو ہے ہمارے لیے، ہم کہیں گے کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کہ ہر وہ چیز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سائنس ترقی ہوتی جا رہی ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں، سائنس جو ہے قرآن کو پروو کرے، بلکہ قرآن تو تھا ہی اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. سائنس کی ترقی ہو سکتا ہے اس وقت اس حد تک نہ پہنچے، لیکن جس طرح سے ترقی ہوتی جا رہی ہے باقی جو لوگ ہیں ان پر اسلام کی حقیقت اور اچھے طریقے سے واضح ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں 1400 آج ہمارے اور اسلام کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ 1400 سال میں بھی کہ آج بھی یہ کتاب اتنی ہی زیادہ جو ہے راہ دکھانے والی ہے، اتنی ہی زیادہ جو ہے رہنمائی کرنے والی، بلکہ بہت ہی احسن طریقے سے رہنمائی کرنے والی ہے. اس حوالے سے ایک بات جو ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ اسلام میں ایک جرمن ایک رائٹر ہے ڈومن ہیری گیرلینڈ، اس نے اپنی کتاب جو ہے انڈرسٹینڈنگ اسلام میں لکھا ہے کہ بہت ہی جانبداری طریقے سے لکھا ہے کہ اگر اسلام کا کل طریقہ بہترین ہے، صرف اگر اس میں عورتوں کے بیویوں کی طلاق اور بیویوں کی تعداد ہے نا، پولیگیمی، وہی ایک چیز جو ہے ایسی جس کو گرفت میں لیا جا سکتا ہے. باقی اس کی تمام تعلیمات بہت ہی بہترین اور بہت ہی مکمل ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس نے جو کلام کیا ہے طلاق کے بارے میں، بیویوں کی تعداد کے بارے میں، اس کے اگر ہم طلاق کے بارے میں دیکھیں کہ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے دوسری مذاہب نے جہاں طلاق کو جو منع کیا، ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ طلاق کے کانسیپٹ نہیں تھا تو کس طرح سے وہ عورت کو جلا کر مارنے والی چیزیں آ گئی. دوسری شادی نہیں تھی عورتوں کی تو ان کو کس طرح سے ستی کی رسم آ گئی. اور جو دوسری جو پولیگیمی جب نہیں تھی، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کی جب اجازت نہیں تھی تو کس طرح سے وہ مسٹریس رکھنا اور وہ سارا سسٹم کلچر پروان چڑھا اور عورتوں کے حقوق کو غصب کیے گئے.
اور جو طلاق کے لیے جو بالکل منع کیا گیا، تو کس طرح سے عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہوا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں طلاق کے بارے میں اللہ حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. یہ جو کہ بہت ناگزیر حالت ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تب جو ہے وہ اسٹیپ لینا ہے، اور وہ بھی بہت خوشی سے نہیں لینا ہے. پھر دیکھیں کہ کس طرح سے بیویوں کو جو ہے جو حقوق دیا گیا ہے، خلا کا حقوق خلا کے لیے بھی دیا گیا ہے، ان کو مہر دیا جاتا ہے، ایک پورے ان کی حقوق کی پاسداری کی گئی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مطلب کسی طبقے کو گرایا نہیں گیا ہے، ہر طبقے کو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مائیں ہوں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، ہر طبقے کے حقوق رکھے گئے ہیں. ان کو جو ہے معاشرے میں برابری کی سطح پہ ابھارا گیا ہے، وہ کسی طرح سے جو ہے معاشرے میں کمزور نہیں کیا گیا ہے. تو یہ تھی اسلام کی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں آج ہمیں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ جن کو ہم اب تک ریچول سمجھ کے آ رہے ہیں، بلکہ ہم کو ریچولس نہیں سمجھ کے نہیں کرنا، بلکہ جان کر، سمجھ کر، پڑھ کر، اس کا علم حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد زندگی تھی، جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اس مقصد کو جاننا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے، اس مقصد کے لیے جینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اقامت دین اور دعوت اللہ کا کیا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا اور اللہ کے دین کی اقامت کی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سہی، پریشانیاں سہی، جو ہے ہجرت سہی، اور بالآخر اپنے رب کے پاس گئے. تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کی اس سنت سے جو ہے اقامت دین اور دعوت اللہ کی سنت سے محبت کریں، اور صرف اپنے قول سے کہنے والے نہ بنے، بلکہ اپنے فعل سے اپنی اس محبت کو ثابت کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی تھا، اور انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ اگلے لیکچر کو سماعت فرمائیں گے.